أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سابا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کل 4 قصے بیان فرمائے ہیں، اور جیسا کہ بالکل شروع والی مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ مکے کے کافروں نے مدینہ کے یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے 3 سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اس میں تیسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، جس نے دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کی۔ تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو یہ جو تیسرا سوال تھا کہ وہ کون شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اکثر حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی، تو اس کے بارے میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی کے جواب کے لیے یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اور وہ شخصیت جس کو دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور جو یہودی جو سوال پوچھنا چاہ رہے تھے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ سکندر ذوالقرنین رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام دونوں لگا سکتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین تھے جنہوں نے دنیا کے اکثر حصے پر حکومت کی تھی۔ اب ویسے تو تاریخ میں اگر ہسٹری میں دیکھنے جائیں تو دنیا کے
بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کے الگ الگ علاقوں پر حکومت کی ہیں، تو وہ 4 بتائے جاتے ہیں، 2 مسلمان اور مومن ہیں اور 2 کافر۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، جانوروں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی۔ اور دوسرے یہ سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور 2 کافر ایسے ہیں جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، ایک تو نمرود ہے اور دوسرا ہے بخت نصر۔ یہ جو سکندر ذوالقرنین ہیں، انہوں نے دنیا میں مختلف کام کیے تھے، بہت اچھے اچھے کام کیے تھے۔ اس میں سے ایک اچھا کام یہ تھا کہ بنو اسرائیل کے جو ایمان والے لوگ تھے، ان لوگوں کو بخت نصر نے حملہ کر کے ان پر سخت ظلم ڈھایا تھا، ان کی مذہبی چیزیں اور کتابیں، آسمانی کتابیں، سب کچھ برباد کر دیا تھا، بہت ساری مقدس چیزیں لے کر اپنے ساتھ اپنے شہر چلا گیا تھا۔ تو سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے اس آدمی کے ساتھ، بخت نصر کے ساتھ حملہ کر کے، اس پر حملہ کر کے، اس کے ساتھ جہاد کر کے بنو اسرائیل کے ایمان والوں کو اس کے ظلم سے نجات دلائی تھی۔ اور 5واں شخص جس کی حکومت دنیا میں اکثر حصوں پر بلکہ پوری دنیا پر رہے گی، وہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہے، جو قیامت کے بالکل اخیر میں، قیامت سے پہلے تشریف لاویں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس رکوع میں جس سکندر کا تذکرہ کیا گیا وہ کون سا سکندر ہے؟ اس لیے کہ ہسٹری میں سکندر نام کا ایک بادشاہ نہیں ہے، سکندر نام کے بہت سارے بادشاہ ہیں۔ تو قرآن پاک میں جس سکندر بادشاہ کا تذکرہ ہے وہ بادشاہ کون سا تھا؟ تو اس کے متعلق علماء یوں کہتے ہیں کہ یہ سکندر ذوالقرنین سے مراد وہ سکندر ہے جس کو انگریزی میں یہ حضرات سائرس کہتے ہیں، عربی میں، فارسی میں خورس یا اس طرح کا کچھ نام ہے، لیکن انگریزی میں یہ لوگ سائرس کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 500 سال پہلے، قبل مسیح جس کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے تقریباً اس کا زمانہ تھا۔ اور جو ہسٹری میں ایک مشہور یونان کے سکندر کا تذکرہ آتا ہے، سکندر یونانی، جس کو سکندر مقدونی اور سکندر اعظم بھی کہتے ہیں، وہ اس قصے سے مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے جس سکندر کی بات کی ہے تو وہ ایمان والا بادشاہ تھا، ایمان کو پھیلاتا تھا، اللہ کے حکم سے دین کی تبلیغ کرتا تھا۔ اور وہ سکندر جس کا یونان کی ہسٹری میں تذکرہ آتا ہے وہ تو مشرک ہے، بت پرست ہے۔ ابھی جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ بت پرستوں کا مرکز ہے، گھر ہے یہاں شرک اور کفر کا، ویسے کسی زمانے میں یونان کفر اور شرک کا گھر رہا ہے، بعد میں وہ عیسائی اسٹیٹ میں تبدیل ہوا۔ تو وہ جو سکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، ارسطو جس کا وزیر تھا اور بڑے بڑے ماہر لوگ جس کے دربار میں تھے، وہ اس رکوع میں مراد نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس سکندر کا تذکرہ کیا وہ تو بہت نیک دل، رحم دل اور بہت شریف انسان تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، تو اس حکومت کو انہوں نے لوگوں کی خدمت کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس سکندر ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا ہے، اس سے جو مشہور ہسٹری کا سکندر اعظم ہے اور جس کے نام پر ناولیں بھی ہیں اور فلمیں بھی بنتی ہیں، وہ سکندر اس قرآن کریم والا سکندر سے الگ ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس سکندر کا تذکرہ کیا وہ مسلمان اور مومن ہے، اور وہ سکندر کافر اور مشرک اور بت پرست تھا۔ اب یہ کہ یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جس سکندر کا تذکرہ کیا، یہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں علماء کے دونوں اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، اور نبوت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے جملے استعمال فرمائے جیسے ہم نے سکندر کی طرف وحی کی، تو اس قسم کے جملے عام طور سے نبی کے لیے قرآن پاک استعمال کرتا ہے، تو اس لیے بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ سکندر ذوالقرنین نبی تھے، اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے،
اور خود سفر کر کے ایک مرتبہ حج اور عمرے کے لیے مکہ آئے تھے، اسی زمانے میں ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بہت ساری دعائیں بھی دی اور کچھ نصیحتیں بھی کی۔ اس کے بعد جب یہ پلٹ کر اپنے علاقے میں آئے تو پھر انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت اور دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے تبلیغ کرنے کے لیے سفر شروع کیا۔ تو سکندر ذوالقرنین کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک ولی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، وہ جو پیغام لے کر آئے تھے، اس پیغام کو لے کر چلنے والے تھے۔ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جہاں چاہتی تھی وہاں لے جاتی تھی۔ وہ اپنے تخت پر، حضرت سلیمان کا بہت بڑا تخت تھا، اپنے تخت پر اپنی پوری فوج کے ساتھ اور اپنے پورے دربار کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے، وہ ہوا پورا تخت اڑا کر جہاں وہ چاہتے تھے وہاں لے جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ سکندر ذوالقرنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بادل کو مسخر کیا تھا، ان کو کہیں تیزی کے ساتھ سفر کرنا ہوتا تھا تو وہ بادلوں کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے۔ اسی لیے یہ دنیا میں ایسا شخص ہے جس نے دو جانب سفر کیا ہے، ایک مشرق میں جہاں سے سورج اگتا ہے، اور دوسرا سفر کیا ہے مغرب میں جہاں سورج ڈوبتا ہے، یعنی دونوں انتہاؤں پر۔ مشرق میں وہ سفر کرتے 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 اسلام پھیلاتے پھیلاتے وہاں تک گئے کہ اس کے آگے کوئی آبادی نہیں تھی، اور مغرب میں وہ سفر کرتے کرتے وہاں تک گئے کہ اس کے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تذکرہ فرمایا کہ تیسرا سفر انہوں نے ایسی جگہ کیا، شمال کی جانب کیا، جہاں پر ان کی ملاقات یاجوج ماجوج سے ہوئی۔ تو چونکہ سکندر ذوالقرنین نے دین کی حفاظت کے لیے مشرق اور مغرب دنیا کے دو کناروں کا سفر کیا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کا لقب دیتے ہیں۔ ذوالقرنین یہ قرنون سے بنا ہے، قرن کا معنی ہوتا ہے کنارہ، ذوالقرنین کا مطلب ہے دو کناروں والا، یعنی مشرق میں بھی وہ پہنچے ہیں اور مغرب میں بھی وہ پہنچے ہیں، دونوں کناروں تک پہنچے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ذوالقرنین ان کا لقب اس وجہ سے ہوا کہ وہ بہت لمبی زلفیں رکھتے تھے، اور ان لمبے بالوں کو وہ دو حصوں میں چوٹی بنا کر رکھتے تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے روم اور فارس، اس زمانے کی دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ان دونوں کو انہوں نے جو ہے وہ جیت لیا تھا اور فتح کر لیا تھا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تاج پہنتے تھے، بادشاہ والا تاج، اس تاج میں سرخاب کے ایک پرندہ ہے، اس کے پر اس طرح لگاتے تھے گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ سینگ ہے، اور عربی میں سینگ کے لیے قرن کا لفظ ہے، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذوالقرنین، دو سینگوں والے سکندر ذوالقرنین۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے سر پر چوٹ کے زخم کے دو نشان تھے، اس وجہ سے۔ بہرحال ذوالقرنین ان کا لقب ہے، علماء نے اس کی مختلف وجہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین کے 3 سفر کا تذکرہ کیا ہے۔ مختصراً ہم ان تینوں سفروں پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی یہ لوگ یعنی کافر لوگ، مدینے کے یہودی لوگ، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، تو تم ان کو جواب دو کہ میں اس کے کچھ حالات تم کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چلو ہم تم کو سکندر ذوالقرنین کی پوری ہسٹری بتا دیتے ہیں۔ قرآن کریم ہسٹری اور تاریخ کی کتاب، قصہ اور کہانی کی بک نہیں ہے۔ قرآن کا اپنا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قصہ ذکر کرتا ہے، اس قصے میں انسان کے فائدے کی اور انسان کی نصیحت اور عبرت کی جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ لیتا ہے، اور باقی چیزیں قرآن کریم جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ جیسے اس رکوع میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سکندر کون سا سکندر تھا، کون سا ذوالقرنین مراد ہے، وہ کہاں تھا، اس نے جو دیوار بنائی، وہ ان سب چیزوں کا قرآن کریم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، وہ سب ہسٹری کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم تو انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اس لیے اس میں وہی باتیں ذکر کی گئی ہے جو انسان کی ہدایت کی ہے۔ دوسری بات،
ان کافروں کے جواب میں اللہ نے یوں نہیں کہا کہ ہم تم کو سکندر ذوالقرنین کے پورے حالات سناتے ہیں، بلکہ یوں کہا کہ اس کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جواب سامنے والا سوال کرے تو ہر سوال کا مکمل جواب دینا ضروری نہیں ہے، ضرورت کے جتنا جواب بھی دے دے تو کافی ہو جاتا ہے۔ کبھی آدمی زیادہ جواب دینے جاتا ہے تو پھنس جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے یہ کیا کہ یہ زیادہ بغیر ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بیان نہیں کی ہے، بلکہ صرف جو ضروری انسان کی عبرت اور ہدایت کے واسطے ہیں وہ چیزیں ذکر کی ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یقیناً ہم نے اس ذوالقرنین کو زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے اس ذوالقرنین کو ہر قسم کے وسائل اور سامان دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سکندر ذوالقرنین کو بڑا بادشاہ بنایا تھا، اور ایک بادشاہ کے پاس بادشاہت کے لیے جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا، ہم نے بنایا ان کو، ہم نے ان کو بادشاہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سکندر کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اٹھا کر جو ہے وہ بادشاہت کے لیے چنا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، جس کی وجہ سے وہ ایک راستے پر چل پڑے اور ایک سفر کے لیے سامان کی تیاری میں لگ گئے۔ یہ سکندر ذوالقرنین کا پہلا سفر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد انہوں نے شروع کیا تھا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَهَا، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر پہنچ گئے تو وہ سورج ان کو ایک کالے کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ وہاں پر اس ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا۔ سفر کرتے کرتے، اسلام پھیلاتے پھیلاتے، دین پھیلاتے پھیلاتے ذوالقرنین ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر، کیونکہ سورج تو جو ہے وہ الگ ہے، وہ سائنس بتاتی ہے۔ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پر کا مطلب ہے آپ کسی ایسے میدان میں کھڑے ہو جائیں جہاں جس کے آگے کوئی آبادی نہ ہو، کوئی پہاڑ نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور آدمی کو آگے صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہو، تو ایسا لگے گا دور سے کہ سورج جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو سکندر جس علاقے میں پہنچے تھے وہاں پانی سوکھ گیا تھا اور دلدل جیسا ہو گیا تھا، کیچڑ جیسا، بہت لمبا میدان کیچڑ جیسا ہو گیا تھا۔ اس لیے قرآن پاک نے تذکرہ کیا کہ وہ سورج جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا گویا کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، ورنہ حقیقتاً سورج کیچڑ میں ڈوبتا نہیں ہے۔ لیکن ہم چونکہ دیکھتے ہیں، کبھی پہاڑ کے اوپر سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے ڈوب رہا ہے، تو اسی کو قرآن کریم نے یہاں تذکرہ کیا کہ سکندر اتنا آگے نکل گئے تھے مغرب میں کہ اس کے اس پار کوئی قوم نہیں رہتی تھی، لیکن وہاں جہاں یہ پہنچے آخری کنارے پر، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں انہوں نے چند لوگوں کو پایا جو کافر، مشرک اور بت پرست تھے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا سکندر نے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہارے لیے اس قوم کے متعلق اختیار ہے، یا تو تم ان کو سزا دو یا تو ان کے معاملے میں اچھائی کا معاملہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سکندر ذوالقرنین کو دونوں پہلو دے دی کہ یہ کافر ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، اگر چاہو تو سب کو سزا دو ان کے کفر اور شرک پر، اور اگر چاہو تو نرم پہلو اختیار کرو اور ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دو، ان کو دین کی دعوت دو، ان کو مسلمان بناؤ۔ حضرت ذوالقرنین نے، اللہ نے دونوں اختیار دیے تھے، چاہے تو سب کو مار بھی سکتے تھے، لیکن مخلوق کی محبت میں حضرت ذوالقرنین نے مارنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ ان سب کو سمجھائیں گے، ان کی فہمائش کریں گے، ان کو دین کی طرف بلائیں گے، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اور اگر وہ کفر پر اڑے رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ لڑائی ہوگی اور ہم جو ہے وہ دو دو ہاتھ کر کے ان کو سزا دیں گے۔ آگے اللہ نے سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کیا ہے، قال، ذوالقرنین نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبه، جو بھی ظلم یعنی کفر اپنائے گا تو ہم عنقریب اس کو سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، پھر وہ مرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کے رب اس کو سخت سزا دیں گے۔ یہ تو کافروں کا تذکرہ۔
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو آدمی ایمان لایا اور نیک کام کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کو آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم بھی اپنے برتاؤ میں اس کے ساتھ آسانی کریں گے۔ یہ ایک سفر سکندر ذوالقرنین کا جو مغرب کی طرف، پچھم کی طرف ہوا تھا، جہاں ایک قوم ان کو ملی، ان کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی، جو مسلمان ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور جو کافر ہوئے ان کو ڈرایا دھمکایا، ان کو سزائیں دی، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سزا تو دنیا کی ہے، باقی اصل سزا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ آخرت میں اصل سزا ان کو دینے والے ہیں۔ ایک سفر سکندر ذوالقرنین کا پورا ہو گیا پچھم کی طرف، مغرب کی طرف، پھر وہ وہاں سے واپس اپنے لشکر کے ساتھ نکلے اور پورب کی طرف، مشرق کی طرف انہوں نے سفر کیا، جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر سکندر دوبارہ سفر کی تیاری میں لگ گئے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے تو اس سورج کو دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے لیے ہم نے اس سے بچاؤ کے لیے کوئی پردہ یعنی آڑ نہیں رکھی تھی۔ سکندر ذوالقرنین سفر کرتے کرتے مشرق میں جہاں سے سورج اگتا ہے اس کے قریب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک قوم تھی، اور اس قوم کی حالت کیا تھی؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس قوم کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل آدیواسی اور بالکل جو ہے وہ جنگلی قسم کے لوگ تھے، جو جن کے پاس نہ اپنا مکان تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی جھوپڑا تھا، یہاں تک کہ کپڑا بھی نہیں پہنتے تھے، وہ مادرزاد ننگے رہتے تھے بالکل۔ تو قرآن کریم نے اس کو کیسے تعبیر کیا؟ قرآن نے تعبیر کیا کہ سورج کی کرنوں سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی آڑ نہیں تھی۔ آڑ نہیں تھی کا مطلب یہ ہے وہ ایک میدان میں رہتے تھے، ان کے پاس اپنے مکان نہیں تھے، ان کے پاس اپنا جھوپڑا نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، یعنی بالکل جو ہے وہ جنگل میں رہنے والے، قبائلی سسٹم میں رہنے والی ایک قوم کے ساتھ جو ہے وہ ذوالقرنین کی ملاقات ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، واقعہ اسی طرح ہوا ہے، اس ذوالقرنین کے پاس جو سامان تھا ہم کو اس کی پوری خبر تھی۔ ثم اتبع سببا، دو سفر پورے ہو گئے، تیسرے سفر کی تیاری ذوالقرنین نے پھر کی، چنانچہ ذوالقرنین سامان کی تیاری کر کے پھر ایک اور راستے پر چل پڑے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلا سفر مغرب کا ہوا، دوسرا سفر مشرق کا ہوا، تیسرا سفر جو ہے وہ انہوں نے شمال کی جانب کیا تھا۔ اس کے متعلق قرآن پاک کا تذکرہ ہے، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ ذوالقرنین دو پہاڑ کے درمیان پہنچے تو ان دو پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد دیکھا جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے، لینگویج الگ تھی، سکندر جو بات کہتے تھے وہ بات وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ایک پہاڑ کے درمیان دو ایسی قوم ملی، چند ایسے لوگ ملے سکندر کو جو سکندر کی بات نہیں سمجھتے تھے اور سکندر بھی ان کی بات نہیں سمجھتا تھا، آپس میں ایک دوسرے کی زبان الگ تھی، بالکل وہ قبائلی لوگ تھے، بالکل جنگل میں رہنے والے لوگ تھے۔ کسی طرح انہوں نے سکندر سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور اتنا بڑا بادشاہ ہے، تو انہوں نے سکندر ذوالقرنین کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا کہ ہمارے یہاں پیچھے ایک قوم رہتی ہے، ایک بہت بڑی قوم رہتی ہے پیچھے، وہ ہر کچھ دنوں کے بعد ہم پر حملہ کرتی ہے اور ہمارا مال اور ہماری عورتیں اور سب چیزیں لوٹ، ہم بڑے پریشان ہیں ان سے۔ تو آپ آئے ہیں تو آپ کچھ ایسا کیجئے کہ ہم کو ان لوگوں سے نجات دلاؤ جو بار بار ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کو یاد کیا ہے کہ یہ لوگ جو بار بار اس قوم پر حملہ کرتے تھے وہ یاجوج ماجوج تھے۔ یاجوج ماجوج جس کا قیامت کے قریب ظہور ہونے والا ہے، وہ سکندر ذوالقرنین کو متعلق یہ معلوم ہوا سکندر ذوالقرنین کو کہ یہاں جو یہ لوگ بستے ہیں اس پہاڑ کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان، ان لوگوں پر
پیچھے سے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی قوم حملہ کرتی ہیں اور ہر سال ان کو جو ہے وہ ستایا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کسی طرح اشاروں سے، ترجمان سے کسی طرح اپنی بات بادشاہ کو سمجھائی کہ ہم آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا اتنا کام جب یہاں تک آئے ہیں، آپ چلے جائیں گے ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آپ آئے ہیں تو ہمارا اتنا کام کر دیجئے کہ یہ جو یاجوج ماجوج کی ظالم قوم ہے اس سے ہم کو نجات دلا دیجئے، اس سے ہم کو بچائیے۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے قالو، انہوں نے کہا یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد پھیلاتے ہیں۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا ہم آپ کو کچھ مال ٹیکس کے طور پر جمع کر دیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسہ بھی دیتے ہیں، آپ کو جو چاہے وہ دیتے ہیں، پر اس قوم سے ہم کو بچاؤ، یاجوج ماجوج سے۔ قال، تو سکندر نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا کہ پیسہ نہیں چاہیے مجھ کو، میرے رب نے مجھ کو بہت مال دیا ہے، میرے رب نے جس مال پر مجھے قدرت دی ہے وہی میرے لیے بہتر اور کافی ہے۔ ہاں اتنا کرو کہ ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت کے ذریعے سے تم، مال میرے پاس بہت ہے، میں دیوار بنا دوں گا اور اچھے سے اچھی دیوار بنا دوں گا، پر میرے پاس افراد نہیں ہے، تو محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے آپ لوگوں کو آنا پڑے گا۔ چنانچہ سکندر نے ایک مضبوط دیوار دو پہاڑوں کے درمیان بنائی۔ دو پہاڑوں کے درمیان کیسی دیوار بنائی؟ اس نے کہا کہ لوہا، اس کے پاس، سکندر کے پاس لوہا بہت تھا، دو پہاڑوں کے درمیان لوہا جو ہے وہ رکھنا شروع کیا اور پہاڑ کی جو چوٹی تھی وہاں تک پورا لوہا رکھ دیا۔ پھر جب وہ لوہے کی پوری دیوار کھڑی کر دی تو دونوں طرف جو ہے وہ سکندر نے لکڑے لگا دیے، اور لکڑے لگانے کے بعد پگھلا ہوا تانبے کو خوب پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد اوپر سے پہاڑ کی چوٹی سے اس دیوار کے اندر وہ تانبا ڈالا تاکہ جو دو لوہے کے درمیان خالی جگہ ہے پگھلا ہوا تانبا اس میں اتر کے پوری دیوار بنا دے۔ تو اس طرح سکندر نے پوری لوہے کی دیوار بنوائی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ دیوار بنانا انسان کے بس کی، اس زمانے میں انسان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ تو سکندر ذوالقرنین کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ، ورنہ اتنا اونچا کیسے بناتے اس زمانے کے لوگ، اور کیسے اس میں جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالتے، پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین کی برکت اور کرامت سے اس قوم کے لیے وہ دیوار بنا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں وہ دیوار کہاں ہے؟ اب بہت سے لوگ، علماء نے بہت تحقیق کی، بہت سے لوگوں نے سفر کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چین کی دیوار ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ چین کی دیوار تو، کیونکہ یہاں جس کا تذکرہ، چین تو مشرق میں ہے، پورب میں ہے، یہاں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ تو دیوار شمال میں ہے، روس اور اس طرف جو ہے وہ رشیا کی طرف یہ دیوار قرآن کریم یا اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے۔ تو چین کی، چین والی دیوار، اور ویسے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دیوار لوہے کی ہے، اور چین والی دیوار لوہے کی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ دیوار دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اور وہ تو پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہے وہ دیوار، تو چین والی دیوار تو نہیں، تو اس کے علاوہ کون سی دیوار ہے؟ لوگوں نے بہت تلاش کیا، دنیا میں اس وقت جو بڑی بڑی دیواریں ہیں، خاص کر رشیا اور اس کے آس پاس جو پہلے کے انسانوں نے بنائی ہیں، اور تو اس میں سے بعض دیواروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ دیوار، یقین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کون سی دیوار ہے، اور یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ دیوار ہماری نظر میں ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی۔ سائنس کو اصل میں بڑا اپنے اوپر وہ گھمنڈ ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا، ایسی کوئی دیوار نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں ابھی بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں آدمی کی پہنچ نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار کہیں ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار گر گئی ہو، پر حدیث میں جس قسم کا مضمون آتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیوار ہے، اور قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹے گی، اور پھر جو ہے وہ یاجوج ماجوج آویں گے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق بہت سی بے سروپا باتیں بھی مشہور ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ ایک بالش جتنے ہیں، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، بالش کو، وینٹ،
ایک بالش جتنے یاجوج ماجوج ہوتے ہیں، اور وہ آئیں گے ایسا کریں گے. کہتے ہیں ان کے کان بڑے بڑے، 2 کان ہیں، ایک کان بچھاتے ہیں اور دوسرا کان اوڑھ کے سوتے ہیں. یہ سب باتیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں. حدیث سے جو یاجوج ماجوج کے متعلق جتنا ثابت ہے وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج ہمارے جیسے انسان ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی جو ہے وہ اولاد، اور بہت بڑی تعداد میں ہے یاجوج ماجوج، بہت بڑی تعداد میں. تو انسان ہی ہے، کوئی جنگلی درندے ورندے نہیں ہے، انسانوں میں سے ایک آبادی ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی. کیسے ظاہر ہوگی؟ مختصراً میں حدیث کی روشنی میں قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے. ایک تو دجال ظاہر ہوگا. جس زمانے میں دجال ظاہر ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن رہے گا دنیا میں، پر دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ نہ پہنچے. ہر بندے کے پاس اور ہر قوم کے پاس وہ پہنچے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ 40 دن رہے گا وہ دنیا میں، پر اس کا پہلا دن اتنا لمبا ہوگا جتنا 1 سال ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا دن اتنا لمبا ہوگا جتنا 1 مہینہ ہوتا ہے، اور اس کا تیسرا دن اتنا لمبا ہوگا جتنا 1 ہفتہ ہوتا ہے. باقی دن نارمل ہوں گے. کیسے ہوں گے وہ اس زمانے کے لوگوں کو پتہ چلے گا جب دجال آئے گا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جس سے اگلے انبیاء نے اپنی قوم کو نہ ڈرایا ہو. اس میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال ہے. سب انبیاء نے اپنی قوم سے کو ڈرایا ہے کہ دجال آنے والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد، یعنی حضور کے بعد کبھی بھی وہ دجال آ سکتا ہے. بلکہ صحابہ سے یوں فرمایا، صحابہ ڈر گئے تو صحابہ سے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے دجال آیا تو میں مقابلہ کروں گا. لیکن روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال نہیں آیا. دجال بالکل قیامت کے قریب آئے گا، اور جس وقت وہ دنیا میں آئے گا ساری دنیا میں وہ فساد مچائے گا اور سب ایمان والوں کو کافر بننے پہ مجبور کرے گا. کیسے مجبور کرے گا؟ لوگوں کو وہ عجیب عجوبہ دکھائے گا. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جنت بھی چل رہی ہوگی، جہنم بھی چل رہی ہوگی. وہ حقیقت میں جنت جہنم نہیں ہوگی، وہ 3D خالی دکھتا ہے اپنے کو کہ ایسا ہے، لیکن یہ اسی کی طرف، دجال کی طرف دنیا کے قدم بڑھ رہے ہیں. تو ایک خیالی دنیا ہوگی، اور لوگوں کو لگے گا کہ ہاں ہم جنت میں پہنچ گئے. کسی کو لگے گا تو جو مانے گا اس کو جنت میں ڈالے گا، حالانکہ وہاں کوئی جنت نہیں ہوگی، اور جو نہیں مانے گا اس کو جہنم. ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا پاور بھی دیا ہوگا. وہ ایسا کرے گا کہ سب لوگوں کو جمع کر کے ایک آدمی کو بلائے گا اور کہے گا اگر میں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں، ایک ٹکڑا یہاں پھینک دو اور ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ پھینک دو، اور دوبارہ یہ زندہ ہو جائے، تو تم مجھ کو اللہ مانو گی کہ نہیں مانو گی؟ تو لوگ تو جو ہے وہ اتنے مبہوت اور حیران، کہا بالکل مانیں گے، تو کر کے تو دکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دی ہوئی ہے، وہ ایسا کرے گا. وہ ایک بندے کو درمیان میں سے چیرے گا، اس کے 2 حصے اتنے دور دور ڈالے گا کہ ایک تیر مارو تو وہاں تک پہنچ جائے، اتنا دور ڈالے گا. خود بخود جو ہے وہ اس کے حکم سے، اصل میں اللہ نے ہی طے کیا ہے، اس کے حکم سے وہ دونوں دھڑ آئیں گے، وہ مل جائیں گے، اور وہ بندہ ہنستے ہوئے دجال کے سامنے آئے گا. تو اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا. اور پھر اس کے بعد دجال دنیا میں ہر جگہ جائے گا. 3 جگہ نہیں جا سکتا ہے. اقصی بیت المقدس میں نہیں جا سکے گا، اور مکہ مدینے میں نہیں جا سکے گا. مکہ مدینے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں شہروں کے آس پاس فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے جو دجال کو اندر آنے نے. مدینے میں وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پر فرشتوں کے ڈر کی وجہ سے داخل نہیں ہو پائے گا. تو مدینے کے باہر وہ جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرے گا اور کہے گا. اس لیے آخری زمانے میں مدینے والوں کا ایمان محفوظ ہوگا، کیونکہ وہاں دجال اندر نہیں جا پائے گا. تو مدینے میں سے ایک آدمی نکلے گا اور کہے گا کہ میں دجال کا مقابلہ کروں گا، اور وہ دجال کے سامنے جا کر کہے گا، حدیث میں ہے یہ ساری باتیں، کہ میں تجھ کو رب نہیں مانتا ہوں، تو دجال کافر ہے، میرے نبی نے تیرے بارے میں خبر دی ہے. وہ کہے گا کہ اگر میں نے تجھ کو قتل کر کے زندہ کر دیا تو تو بھی نہیں مانوں گا. اور لوگوں سے کہے گا کہ اگر اس کو قتل کر کے، کہا ہاں ہاں ہم مانیں گے، ضرور مانیں گے. وہ قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا. تو پھر وہ آدمی کہے گا کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں تجھ کو پہلے جتنا دجال اور کافر مانتا تھا اب زندہ ہونے کے بعد اس سے زیادہ دجال اور کافر مانتا ہوں.
اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کہا تھا کہ دجال آئے گا اور ایسا ایک بندے کو مارے گا اور وہ زندہ کرے گا. ویسا ہی ہوا. تیرے اندر اگر طاقت ہے تو اب تو مجھ کو مار کے دکھا. دوسری مرتبہ مارنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت نہیں دی ہوگی. وہ کیا کرے گا؟ بعض لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ اچھا تمہارے ماں باپ مر گئے, تیرے باپ کو لاؤں میں. جنات کو کہے گا کہ اس کے باپ کی شکل میں آ کر سامنے کھڑے ہو جاؤ, تو وہ جن جو ہے وہ باپ کی شکل میں آ کر سامنے کھڑا ہو جائے گا. آدمی کہے گا کہ تو میرا رب ہے. تو لاکھوں لوگوں, کروڑوں لوگوں کا ایمان کھا جائے گا یہ دجال اس زمانے میں. اور دجال کس سے مرے گا؟ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ دنیا میں آ چکے ہوں گے اور مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ بہت بڑی جنگ ہوگی اس زمانے میں قیامت کے قریب. حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ 3 بڑی جنگیں ہوگی. اس میں اپنا ملک بھی ہے. 3 بڑی جنگیں ہوگی. یہاں سے فارغ ہو کے مسلمان جو ہے وہ شام جو ہے, سیریا جس کو کہتے ہیں ابھی, سیریا اور اس کے آس پاس کے ممالک, یہ علاقہ ہوگا. ابھی شام پورا سیریا تباہ ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ جب سیریا تباہ ہو جائے تو سمجھو تم میں خیر نہیں. یہ دنیا دھیرے دھیرے قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے. تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دمشق میں, سیریا میں ایک شہر ہے, ابھی بھی ہے, وہ مسجد بھی ابھی بھی ہے جہاں یہ واقعہ ہونا ہے. مسلمان فجر کی نماز کے لیے صف لگا کر کھڑے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور سے پہلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی تھی, اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. قیامت کے قریب وہ دوبارہ اس امت میں آنے والے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی وہ مسجد ہے, جامع مسجد, اس کے مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور یہاں مسلمانوں نے تکبیر کہہ چکے ہوں گے, اقامت ہو چکی ہوں گی, اور مسلمان دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہیں. سب بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے کیونکہ دجال اس زمانے میں ظاہر ہوا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. جب نیچے دیکھیں گے تو پسینے کے قطرے ایسے گر رہے ہوں گے گویا کہ موتی ٹپک رہے ہیں. اور جب آپ تشریف لائیں گے امام مہدی, وہ اس زمانے میں مسلمانوں کے سپہ سالار اور بڑے ہوں گے, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ نماز پڑھاؤ. وہ کہیں گے کہ نہیں آپ پڑھاؤ. حضرت مہدی وہ ایک نماز پڑھائیں گے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آ کر سب سے بڑا جو کام کریں گے وہ ہے دجال کا قتل. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. ایسا لکھا ہے علماء نے کہ اگر حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھ سے قتل نہ کرے تو دجال پگھل کر مر جائے گا. اتنا ڈرے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, اور پوری دنیا میں بھاگتا پھرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسی طاقت دی ہوگی, ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے. ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچتی ہے, اور اس راستے میں جتنے کافر ہوں گے وہ سب ان کی سانس سے مارے جائیں گے. تو اتنا زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پاور اور طاقت دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر, یہ دجال کے 40 دن ہو چکے ہوں گے, اور دجال کو تلاش کریں گے. دجال پوری دنیا میں بھاگتا پھرے گا. پھر اسرائیل میں ایک جگہ ہے, ابھی بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا, باب اللد کے نام سے. آپ سرچ کرو گے, وہاں بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں, اور ابھی دروازہ بھی ہے, باب کا ترجمہ دروازہ. وہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خود اپنی تلوار سے قتل کریں گے, اور جو کروڑوں لوگ اس کو اللہ اور رب مان چکے ہیں ان کو اپنی تلوار کا خون دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ جس نے جو ہے تمہیں گمراہ کیا تھا. اور پھر سارے لوگ دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے جو مر گیا. جب یہ واقعہ ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے, اب میں دنیا میں ایک ایسی قوم بھیجنے والا ہوں جس کا عیسیٰ دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تم ایمان والے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ. اس دنیا میں اب بہت بڑا فساد پھیلنے والا ہے, مقابلہ نہیں ہوگا کسی سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے ایمان والوں کو, مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے. پھر اس دنیا میں یہ قوم آئے گی یاجوج ماجوج, جس کو سکندر ذوالقرنین نے دیوار بنا کر روکے رکھا ہے. کہاں ہے وہ دیوار, کب تک وہ روکے رہیں گے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. لیکن اتنا طے ہے کہ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے, اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی.
اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، اتنے زیادہ لوگ ہوں گے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کسی ندی کے پاس سے گزریں گے، پانی پئیں گے تو پوری ندی خالی کر دیں گے، اور یہ ان کا ایک حصہ ہوگا ان کے لشکر کا. ان کے بعد والے آ کر اس جگہ کو دیکھیں گے تو ایسا سوچیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا بھی کہ نہیں تھا. اتنی بڑی قوم، پوری دنیا میں فساد مچائیں گے، پوری دنیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کا وہ جو اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کا کھانے پینے کا کچھ سامان حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ میں لے جائیں گے، لیکن وہاں اب ان کو فاقہ ہونے لگے گا، بہت پریشانیاں ہونے لگے گی. تو پھر مسلمان عرض کریں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مسلط فرمائے یاجوج ماجوج اس کو ہم سے ہٹا لے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے مل کر دعا کریں گے تو خود بخود قدرتی طور پر یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے، ہمارے ہی جیسے انسان ہوں گے، وہ کوئی الگ سے درندے ورندے نہیں ہیں، کوئی ان کی عجیب صورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی بغل میں ایک گلٹی پھنسی زہریلی پیدا کریں گے جو پھوٹے گی اور سب کے سب مر جائیں گے. اور اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ مریں گے کہ جب یہ ایمان والے طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی زمین میں جہاں ان کی لاش نہ پڑی ہو. لاشیں سڑنے لگے گی، اس سے بدبو پھیلے گی. پھر یہ لوگ حضرت عیسیٰ سے دعا کروائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے. حدیث میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جن کی گردن حدیث میں آتا ہے اونٹ کے جتنی بڑی گردن ہوگی، اونٹ کی گردن جتنی موٹی ہوتی ہے. اور یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا اٹھا کر، بعض روایت میں ہے کہ دریا میں یا جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے ڈال دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. یہ بارش پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہوگی، حالانکہ عام طور سے بارش ایک ہی وقت میں سب جگہ نہیں ہوتی. اور اس بارش کی وجہ سے سارا جو خرابی ورابی تھی اور جتنا بدبو وغیرہ وہ سب ختم ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ نیچے اتریں گے اور پھر اس دنیا میں بڑا انصاف، 40 سال رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. 40 سال تک جو ہے وہ بڑا انصاف کا، بڑا امن و امان کا اور بڑی برکتوں کا دور ہوگا. اللہ تعالیٰ زمین سے فرمائیں گے کہ اپنی برکتیں نکال. اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ برکت کتنی ہوگی؟ برکت اتنی ہوگی کہ ایک انار سمجھتے ہیں نا، ایک انار پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا. اور انار اتنا بڑا ہوگا کہ پورا قبیلہ کھانے کے بعد اس کی چھت بنا کے اس کے نیچے لوگ بیٹھیں گے. ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی زیادہ برکت. یہ اصل میں برکتیں ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ ہمارا جو گیہوں کا دانہ ابھی اتنا چھوٹا ہے، کسی زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کے بعد والے زمانے میں اس کی سائز جو ہے وہ کھجور کی گٹلی جتنی تھی. گناہ کرتے کرتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی برکتیں چھین لی. ابھی کیمیکل کی نحوست سے واپس چیزیں پھول رہی ہیں، لیکن یہ جو پھول رہی ہے وہ کیمیکل کی وجہ سے پھول رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں بڑے بڑے پھل مل رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو پھل ملیں گے اور وہ جو بڑے بڑے انار ملیں گے وہ قدرتی ہوں گے. اللہ تعالیٰ زمین سے بغیر کسی کیمیکل کے اللہ تعالیٰ ایسا پیدا فرمائیں گے. پھر جب 40 سال ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پوری دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوگا، سب مسلمان ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی وفات ہو جائے گی مدینے میں، وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، مدینے میں وفات ہوگی. اور ابھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے اس کے قریب میں حضرت ابو بکر ہے، ان کے قریب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اس طرف ایک جگہ خالی ہے، کہتے ہیں کہ وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، وہیں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں لوگ ان کو دفن کریں گے. اس کے بعد ایک لمبا زمانہ ہو جائے گا، پھر لوگ جو ہے وہ واپس گمراہی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہوا چلائیں گے، ٹھنڈی ہوا، جس کی وجہ سے جتنے ایمان والے ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد اس دنیا میں صرف کافر ہی کافر رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، جو بہت زمانے سے سور لے کر کھڑے ہیں، ان کو کہیں گے کہ اب سور پھونکو، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت اس دنیا کے کافروں پر قائم ہوگی، ایمان والوں پر. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلاتے رہیں گے، اس کا یہی مطلب ہے. سب کافر ہوں گے تب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سور پھونکوائیں گے اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی. 40 سال تک جو ہے وہ پوری دنیا خاموش رہے گی، کوئی آواز نہیں.
40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل سے کہیں گے، وہ پھر سور پھونکیں گے اور پھر لوگ اپنے اپنے قبروں سے اور اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور سب حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے اور وہاں سب کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ حدیث میں اتنا مضمون ملتا ہے یاجوج ماجوج کے متعلق، کون ہے، کہاں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چینی لوگ ہیں اور یہ جو رشیا کے لوگ ہیں یہی یاجوج ماجوج ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کسی کے متعلق کہ کون یاجوج ماجوج کی قوم ہے، لیکن تعداد ان کی بہت بڑی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے۔ حدیث میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہاری جو جہنم کی اولاد ہے وہ اٹھا کر جہنم کے لیے ان کو الگ کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ جہنم والے کتنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999، یعنی 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ تو بڑے گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول پھر جنت میں کون جائے گا؟ اگر انسانوں میں سے ہر 1000 میں 999 جہنم میں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ 999 کو ایک کے ساتھ جو نسبت ہے وہی نسبت تم کو یعنی جنت میں جانے والوں کو یاجوج ماجوج کی قوم کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو 999 جائیں گے نا اس میں سے 998 یاجوج ماجوج کی قوم کے ہوں گے اور ایک باقی دنیا میں سے ہوگا۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے کہ جتنی دنیا کی ٹوٹل اس وقت آبادی ہے اس سے بھی ڈبل ہوں گے وہ لوگ۔ کہاں ہے اس وقت، کیسے آئیں گے، وہ تو وہ جس زمانے والے دیکھیں گے وہی دیکھیں گے۔ اس وقت دنیا سائنس کی روشنی میں کوئی قیاس اور اندازہ نہیں لگا سکتی ہے، اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے، ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھو، اگر تمہارے زمانے میں دجال ظاہر ہوا تو وہ 10 آیتیں تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، دجال سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس کا جو ہے وہ تذکرہ سکندر ذوالقرنین کی یہاں ہوا اور پھر سکندر نے وہ دیوار بنائی۔ اچھا، دیوار بنانے کے بعد بڑی جاہل اجڑ قوم ہے، بڑی خونخوار اور بڑی خطرناک قوم ہے، ایک دوسرے پر چڑھ کر دیوار سے اوپر سے تو آ سکتے ہیں، دیوار توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سجایا نہیں ہے۔ ابھی جب زمانہ قریب آئے گا تو خود بخود سجائیں گے۔ ایک روایت ہے سند کے اعتبار سے کمزور ہے، بعض روایتوں میں کہ روز وہ دیوار کھودتے ہیں اور جب تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں کہ کل کھودیں گے، کل توڑیں گے، اور دوسرے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ دیوار پہلے جتنی ہو جاتی ہے، پھر کھودتے ہیں، پھر جو ہے وہ رات کے قریب کہتے ہیں تھوڑا سا باقی ہوتا ہے کہ کل کریں۔ جس دن اللہ تعالیٰ کو دنیا کے سامنے ان کا لانا مقصود ہوگا اس وقت ان کے منہ سے نکلے گا کہ انشاءاللہ کل کھودیں گے، تو دوسرے دن پھر وہ دیوار واپس موٹی نہیں ہوگی، ویسی کی ویسی ہوگی اور وہ دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ دیوار ہے نہیں ہے کیسے ہیں وہ ساری مفسرین کی باتیں، میرے اور آپ کے لیے عبرت کی بات یہ ہے اور اس رکوع کا پیغام یہ ہے کہ ذوالقرنین کی اتنی مضبوط دیوار بھی ایک نہ ایک دن دنیا میں کیا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ کوئی چیز یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے، چاہے لوہے کی ہو چاہے کسی دھات کی ہو، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، ایک مخصوص مدت کے لیے آیا ہے، وہ 40 50 60 70 سال کی زندگی گزار کر اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ آج اگر ٹاور گرتے ہیں تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے تماشا دیکھنے جاتے ہیں کہ ٹاور گرایا جا رہا ہے، جب انسان کی اپنی پالیسی اور اس کی اپنی ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے ٹاوروں کو 2 منٹ میں وہ انسان گرا سکتا ہے، تو پھر جس دن اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس دنیا کو فنا کرنا تو انسان کے بس کی کیا بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ سکے۔ یہ سائنس وائنس سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کیا ایٹم بم اور کیا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس دنیا کو نیست و نابود اور فنا کر دیں گے۔ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ سائنس کی اتنی ترقی اور ٹیکنالوجی کے اتنے اونچے ہونے کے باوجود ہمارا ایمان ایک اللہ پر ہے، اور ہم یہ بات کہتے ہیں، ہمارا بچہ کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم سائنس کے پجاری نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والی قوم ہے، اور یہ صرف اللہ کا احسان ہے، کسی کا کوئی اپنا ذاتی۔ یہ ذوالقرنین نے دیوار بنائی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ قوم کے لوگوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، سالوں سے ہم پریشان تھے۔ تو جواب میں سکندر نے اپنے کالر اونچے نہیں کیے، اچھے آدمی تھے، نیک آدمی اچھے کام کی نسبت کبھی اپنی طرف نہیں کرتا۔ جواب میں سکندر ذوالقرنین نے کہا ہذا رحمت من ربی،
یہ تو میرے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام لے لیا. آدمی تھوڑا سا گھوم پھر کے محلے میں 3 دن کی جماعت تیار کر دے تو 4 دن تک بھولتا نہیں ہے کہ میں نے تیار کی. تو جو نیک آدمی ہوتا ہے نا وہ اچھے کام کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. کسی کی مدد کر دی تو یہ نہیں کہتا میں نے مدد کی, یہ کہتا ہے اللہ نے مجھ سے کام لیا, ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے بھی کروا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کی اپنے بندے کی مدد کے لیے کسی کا محتاج تھوڑی نہ ہے. تو ہمیشہ نیک کام کی نسبت, اچھے کاموں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے. یہ بھی سکندر ذوالقرنین کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا. آگے آیتیں جو ہیں وہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. آتونی زبر الحدید, سکندر نے کہا کہ تم میرے پاس لوہے کے تختے یعنی بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے لاؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین, یہاں تک کہ جب انہوں نے لوہے کے تختوں کو پہاڑوں کے درمیان کی خالی جگہ میں رکھ کر دونوں پہاڑوں کے اونچے کنارے تک برابر کر کے ملا دیا, تب اس ذوالقرنین نے کہا اب تم اس پر آگ جلا کر دھونکو, یہاں تک کہ آگ جلاتے جلاتے اس دیوار کو جب لال انگارہ جیسا بنا دیا تو اس یعنی دیوار کے دونوں طرف جو ہے وہ بڑی بڑی آگ جلائی, آگ جلا دی بڑی بڑی. اب اس میں پگھلا ہوا تانبا آپ کیسے ڈالو گے اس آگ کے قریب جو پہاڑ کی چوٹی تک پہنچی ہوئی ہے, کس کی ہمت ہے کہ جائیں, جبکہ لوہا جو ہے وہ لال ہو کر جو گرم ہو کر لال ہو چکا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ علماء نے کہا ہے کہ یہ دیوار انسانی طاقت کے بس کی بات نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر سکندر سے بنوائی. تو اس ذوالقرنین نے کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ, میں اس کے اوپر ڈال دوں. تو انہوں نے اوپر سے جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالا. پھر سکندر کہتے ہیں فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا, اب وہ یاجوج ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں. ذوالقرنین نے کہا هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي, یہ دیوار میرے رب کی رحمت سے ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي, پھر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ پہنچے گا, جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, تو وہ میرا رب اس دیوار کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ تو بالکل سچا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی اور سورہ کہف کے ان ابتدائی آیات کو خود پڑھنے کی. صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سورہ کہف کی یہ شروع کی 10 آیتیں سکھاتے تھے کہ اگر ہمارے زمانے میں ظاہر نہیں ہوا تو ہمارے بعد کو اگر ظاہر ہوگا تو ہماری نسلوں کی حفاظت ہو جائے گی. تو خود بھی ان 10 آیتوں کو یاد کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی یاد کروانا چاہیے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. یا رب صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم چھوٹے دجالوں سے نہیں نمٹ پاتے, اللہ ہم بڑے دجال سے کیسے نمٹ پائیں گے. اے اللہ محض اپنے فضل اور کرم سے ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ مرتے دم تک تجھ پر ایمان رکھنے والا بنا. اللہ دنیا سے اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو, اور تیرے بندوں کا کوئی واجب الادا حق ہم پر نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. اللہ کفر پر مرنے سے, اللہ نفاق پر مرنے سے اللہ ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اللہ سب مسلمانوں کے ایمان کو محفوظ فرما, مضبوط فرما. اے اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی, اپنی نمازوں کو بنانے کی, تیرے سامنے
تیرا مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں نماز سے عشق عطا فرما۔ اللہ نماز کا نور ہمارے دلوں میں داخل فرما۔ اللہ قرآن پاک کا نور ہمارے گھروں میں داخل فرما۔ اللہ ہمارے گھروں اور محلوں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ اللہ نماز اور قرآن کے نور سے منور فرما۔ اللہ بچوں کی طرح ہم بڑوں کو بھی بار بار قرآن پاک کے پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ قرآن کا نور ہم کو عطا فرما۔ اللہ ہماری آخرت کی جتنی ضرورتیں ہیں، دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، اللہ ان سب ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے نجات عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔